اس سے برا کوئی دوست نہیں جو دل کے ساتھ کھیلتا ہے اور پھر چپکے سے چلا جاتا ہے۔ اگر جوانی میں انسان اپنے مستقبل کا خیال رکھے تو بڑھاپے میں حسرتوں کا شمار بہت کم ہوتا ہے۔ بیوی کے لیے شوہر اور شوہر کے لیے بیوی سے اچھا کوئی دوست نہیں۔ واحد ایسا دوست جو بہترین مشورہ دے گا، کیونکہ جو بھی ہوا اچھے اور برے حالات کا سامنا دونوں کو مل کر ہی کرنا پڑتا ہے، یہی دوستی ہے۔ دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔ رشتہ ہمیشہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو دل سے جڑا جائے، فرصت یا ضرورت سے نہیں۔ بیوی تب آپ پر اعتماد کرتی ہے اور بغیر ہچکچائے اپنے دل کی بات آپ سے کرتی ہے جب آپ اس کی بات گھر والوں یا کسی تیسرے کے سامنے بیان نہ کریں۔ ایک مرد کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان میں ہوتی ہے اور آدھی اس کی وفا میں۔ سپنے وہ نہیں ہوتے جو ہم سوتے ہوئے دیکھتے ہیں، سپنے وہ ہوتے ہیں جو ہمیں سونے ہی نہیں دیتے۔ شادی سے پہلے رشتے میں عورت کے پاس زیادہ طاقت ہوتی ہے اور شادی کے بعد مرد کے پاس ہوتی ہے۔ مجھے اس مرد پر بہت تعجب و افسوس ہوتا ہے جس کی بیوی کمانے پر مجبور ہو جائے۔ اگر غریب فاقوں سے مر رہا ہو تو یقیناً امیر بدہضمی سے مرے گا۔ پیٹ میں اگر آگ ہو تو دل میں سکون کہاں؟ اندیشہ امید سے ٹلتا ہے، امید رحمت پر ایمان سے حاصل ہوتی ہے۔ یتیم کا مال کھانے والا 1000 یتیم خانے بنائے سکون نہیں پائے گا۔ شیشہ اور رشتہ دونوں ہی بہت نازک ہوتے ہیں، مگر ان میں ایک فرق ضرور ہوتا ہے۔ شیشہ غلطی سے ٹوٹتا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے۔ دوستی اور پیار محسوس کیا جاتا ہے، صرف بیان نہیں کیا جاتا۔ مسکرانا بھی عبادت ہے، جھک جانا بھی عبادت ہے، اپنی زندگی کو خدا کے حوالے کرنا بھی عبادت ہے۔ سکون پانا ہے تو اپنی اندر کی خوشیاں بڑھاؤ، باہر کی چیزوں سے امید مت رکھو۔ وہ بیوی بہت خوش نصیب ہوتی ہے جس کی غیر موجودگی اس کا شوہر بے چین رہے۔ عورت کے جسم کا ہر حصہ قابل محبت اور قابل احترام ہے، ورنہ کسی مادے کے کوئی بھی نرم پاؤں نہیں چومتا۔ واحد عورت وہ جنس ہے جس کے پاؤں بھی چومے جاتے ہیں۔ صرف خوبصورت لڑکی سے شادی کر کے آپ ڈیکوریشن پیس تو لا سکتے ہیں، لیکن گھر نہیں بسا سکتے۔ شریک حیات کا نیک سیرت، دیندار، با پردہ اور حیا دار ہونا لازم ہے۔ مرد کے لیے لاڈلی اور پسندیدہ بیوی بننا ہے تو اس کی 2 ضرورتیں پوری کر دو۔ اس کا ہر کام وقت سے پہلے کرنے کی کوشش کرو، جب بھی بلائے تو سب چھوڑ کر اس کے پاس جاؤ۔ شوہر کے ماں باپ کی خدمت بیوی کے ذمہ نہیں، لیکن بیوی سعادت سمجھتے ہوئے ان کی خدمت سر انجام دیتی ہے تو رب کی طرف سے بیوی کو اتنا ہی اجر و صلہ ملتا ہے کہ اس کی آنے والی نسلیں سنور جاتی ہیں۔ وقت نے ایک بات سکھائی، ہر تعلق، رشتہ، ناتا تب تک زندہ ہے جب تک آپ دوسروں کے معیار اور توقعات پہ پورے اترتے رہیں گے۔
ہمیشہ یاد رکھیں، آپ اپنے یقین سے زیادہ بہادر، اپنے خیال سے زیادہ مضبوط اور اس سے دگنا خوبصورت ہوں گے جتنا آپ نے کبھی سوچا ہوگا۔ آنسو بہانے سے کوئی اپنا نہیں بن جاتا، جو اپنا ہوتا ہے وہ آنسو بہانے نہیں دیتا۔ جو تکلیف دے سکتا ہے وہ تجھے خوشیاں بھی دے سکتا ہے۔ جب بھی آپ اکیلے ہوں تو اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ خدا نے باقی سب کو رخصت کیا ہے تاکہ وہاں سے آپ اور وہ ہوں۔ زندگی ایک خوبصورت جواب ہے جسے اپنی محنت اور کوشش سے پورا کرنا چاہیے۔ جوانی کے فیصلے جوانی میں بھلے لگتے ہیں، کچھ بھی ہو وقت گزر جاتا ہے، کچھ لوگوں کو چھوڑنا پڑتا ہے اور کچھ لوگ ہمیں چھوڑ دیتے ہیں، پر زندگی چلتی رہتی ہے۔ کسی کو اپنا بنانے کے لیے پہلے اپنا بننا ضروری ہے۔ زندگی کا مقصد اپنی خوشیاں بانٹنا اور دوسروں کی خوشیاں بڑھانا ہے۔ نیند سے نفرت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ اسے اپنا ضروری حصہ سمجھو۔ جو لڑکیاں مائکے میں ہر وقت سسرال کی برائی کرتی ہیں، زیادہ گھر بھی انہی کے خراب ہوتے ہیں، کیونکہ تماشا دیکھنے والے زیادہ ہوتے ہیں، خیر خواہ کم ہوتے ہیں۔ اچھے دن آپ کے پاس نہیں آتے، بلکہ آپ کو ان کے پاس جانا چاہیے۔